میری غریب بہنوں اور میرے غریب بھائیوں، اگر آپ صرف 3 بار پڑھ لیتے ہو ابھی اسی وقت، تو میں اللہ اور اللہ کی بڑی سے بڑی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ جو عمل ہے نا، پچھلے سال 3 بار میں نے اس عمل کو پڑھا۔ اللہ پاک کی قسم، 20 لاکھ کا 12 تاریخ کو پچھلے سال کی میں نے منہ دیکھا۔ یہ غوث پاک کا عمل ہے، جس کے بارے میں غوث پاک نے ایک بات کی کہ رمضان کی 12 تاریخ کو جو بھی دکھیارا یہ عمل پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے کرم سے اپنی ہر مشکل پریشانی کو دور کر لیتا ہے۔ اور یقین کریں، میں نے پچھلے سال میرے دوستوں تھک ہار کر یہ عمل پڑھا۔ آپ یقین کریں، پہلے ہی دن 20 لاکھ کا ایسا معجزہ دیکھا کہ میری زندگی اس عمل نے بدل دی۔ اور یہی نہیں، اس دن تو ملا، پھر پورا سال ملا۔ یہ اس عمل کی کرم نوازی ہے۔ پورا سال اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برستی ہیں۔ میں نے پچھلے سال تقریباً 70 سے 80 بہنوں بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ اپنی ایک جاننے والی کزن کو دیا، بڑی غریب، بڑی پریشانی میں۔ یقین کریں، اس عمل کو پڑھتے ہی آج پچھلے سال عمل پڑا، اور آج وہ تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ کی مالک ہے۔ اس وقت اسے 17-18 لاکھ روپے ملے، اور پورا سال وہ کام میں پیسہ لگایا، اور وہ 3.5-4 کروڑ کی مالک بن چکی ہے۔ گاڑیاں، بڑا گھر، اس کا سب کچھ بن گیا۔ یعنی کہ میں نے ایسے بہنوں بھائیوں کو، ایک بھائی کے اوپر 40 لاکھ کا قرضہ 10 منٹ میں اللہ پاک نے معاف کروایا ہے۔ یہ کوئی جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں نہیں ہیں۔ اور ایک بہن کا معجزہ دیکھ کر تو میرا دماغ چکرا گیا۔ روتی ہوئی آئی، شوہر بیمار پریشان، گھر میں فاقے، بچے بھوکے، کرائے کا مکان، بل لمبے لمبے چڑھے ہوئے، کرائے لمبے لمبے چڑھے ہوئے، میرے پاس روتی ہوئی آئی کہ جناب کوئی راستہ نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بی بی، 12ویں روزے کو صرف 3 جملے، یا اللہ یا محمد، سورہ کوثر اور یہ خفیہ جملہ پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لینا۔ عمل کے پڑھتے ہی 15 منٹ بعد اس کا اپنا رشتہ دار 8.5 لاکھ روپے دے کر گیا، اور مہینے کے 1.5 لاکھ روپے باندھ کر گیا۔ ہر مہینے 1.5 لاکھ دوں گا۔ وہ کہتی ہے، وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ پتہ نہیں تو نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن کچھ دیر پہلے اچانک میرے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ تیری مدد کی جائے، تو بڑی پریشان ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک لوگوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، یہ وہ عمل ہے۔ اور دوستو، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ، 3 بار یہ پڑھنا۔ یہ دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے۔ اب کرنا کیا ہے میرے غریب دوستو؟ دیکھیں، اب میں آپ کو میرے دوستو وہ ترتیب، وہ راز، وہ سچا عمل بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد نہ غربت رہے گی، نہ قرضہ، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ غریبی، نہ رشتوں کی بندش، نہ ظالم کا ظلم، نہ دشمنی، نہ دنیا کی کوئی مشکل ہے۔ میرا چیلنج آپ کو 15 منٹ کا ہے۔ اگر 15 منٹ میں 3 بار پڑھتے ہی حالات نہ بدل جائیں تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا۔ اور میں صرف 10 سیکنڈ کی ویڈیو، 10 سیکنڈ کی دعا ہر ویڈیو میں کرواتا ہوں۔ دیکھیں، دعا میں آمین ضرور کہا کریں۔ کسی ایک کی آمین سب کے بیڑے پار کر سکتی ہے۔ میرے اللہ، میرے مولا، جو بھی مجھ سمیت اس ویڈیو میں دکھیارا پریشان ہے، میرے مولا آج سب کی خالی جولیوں کو بھر دے۔ میرے مولا آج 12ویں روزے کا، پیر کے دن کا یہ عمل، جو بھی غریب یہ سچا عمل پڑے، میرے مولا اس کی زندگی بدل دینا۔ میرے دوستو کامنٹس میں آمین لکھیں، انشاءاللہ سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ اب 12ویں روزے کا، پیر کا دن رات 24 گھنٹے پورے موجود ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، اور پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا۔ دیکھیں، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ سامنے دکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس میں ٹوٹل 3 چیزیں، یہ 3 انگلیاں دکھ رہی ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ کتنی بار، کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر دیکھیں، یہ ویڈیو اگر آپ نے کاٹ پیٹ دی، اسکپ کر دی، تو میرے نزدیک تو اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، میرے فلاں دشمن ہے، میرا یہ دشمن، تو اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے۔ تیرا پھر پوری دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ اگر تو نے یہ ویڈیو بھی چھوڑ دی بیٹا، اگر اتنی عظیم یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے میرے دوستو، ہاں،
یہ بار بار، یہ روز روز نہیں کہ آج بھی پڑھا یا ہر پیر کو، نہ، یہ 12ویں روزے کا دن سال میں ایک بار پڑھتا ہے۔ اس دن پیر لگی ہے، اب تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے پڑھے۔ دیکھیں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا، نہ مجھے آپ کا لائک چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے آپ کے کلیجے کی دعا چاہیے۔ آج اس عمل کو پڑھنے کے بعد 15 منٹ بعد ہر بندہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ دیکھیں، اگر 15 منٹ میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں گر جائیں، روٹھا محبوب قدموں میں، بیماریاں دور، قرضے دور، غریبی دور، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں، تو میرے غریبوں، اب اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ دیکھیں، اب آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو کسی ایک غریب کے ساتھ شیئر کر دیں، صرف کسی ایک غریب کے ساتھ، کیونکہ جو بھی غریب زندگی میں ایک بار یہ دولت کا سلطانی عمل پڑھ لے گا، اللہ پاک کی قسم وہ آپ کو مجھے ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دے گا۔ 70 سے 80 بندہ پچھلے سال کلمہ شریف کی قسم کروڑ پتی بنا ہے، میں نے 12ویں روزے کو پہلے ہی دن 20 لاکھ دے گا، اور پھر پورا سال اللہ پاک کی رحمت مجھ پر برسی ہے۔ دیکھیں یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، ایک تو یہ مہینہ خاص مہینے کے خاص لاڈلے 12ویں تاریخ کو خاص ولی غوث پاک کا خاص عمل پڑھو گے، آپ بن جاؤ گے رب کے خاص، رب کے لاڈلے۔ پھر رب کے لاڈلے پر نہ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، نہ بیماری ہوگی۔ یقین کریں پچھلے سال 3 بہنیں ایسی تھی جن کے رشتوں میں بندش تھی، آپ یقین نہیں کریں گے، جن کے رشتے نہیں آتے تھے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی رشتے کیسے ہے بتائیں؟ جب رشتے آئے تو رشتوں میں لڑائی ہو گئی، یعنی کہ وہ لڑنے لگے کہ بس یہاں ہم شادی کریں گے، یہاں ہم، لڑائی پھڈے ہو گئے، اتنے رشتے آ گئے مطلب ایک دم سے، اور ایسی جگہ آئی کہ جہاں تصور نہیں ہے۔ آج وہ بڑی بڑی محلوں کی ملکائیں بنی ہوئی ہیں، ایسی ایسی جگہ شادیاں ہو گئیں۔ تو یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہیں میرے دوستوں، یہ آج کے دن کی نسبت کا عمل ہے، اور یہ 3 چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اگر آپ میرے دوستوں اسکپ کر جائیں گے، کاٹ جائیں گے، کچھ اہم چیزوں کو غفلت میں، لاپرواہی میں میرے دوستوں چھوڑ جائیں گے، تو پھر میرے نزدیک آپ سب سے بڑے اپنے دشمن خود ہیں۔ آپ سے بڑا آپ کا اپنا دشمن پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر میرے دوستو یا اللہ یا محمد کو پڑھنے، دیکھیں میرے دوستو قرآن میں سب سے زیادہ جو نام آیا ہے وہ یا اللہ یعنی اللہ پاک کا نام ہے۔ لفظ اللہ کسی ایک صفت کا نام نہیں، یہ وہ جامع نام ہے جس میں رحمان بھی ہے، رزاق بھی ہے، غفار بھی ہے، کریم بھی ہے، قادر بھی ہے۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں ہم لوگ یا اللہ، تو گویا ہم صفات یعنی جتنی تمام صفات کے مالک کو ایک ساتھ پکارے ہوتے۔ علماء کہتے ہیں اللہ وہ ذاتی نام ہے جس کا ترجمہ ممکن نہیں، کیونکہ کوئی لفظ اس کی عظمت کو مکمل بیان کر نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی وہی زندہ ہے، وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ دوستو جب ہم یا اللہ کہتے ہیں تو تم اس ذات کو پکار رہے ہوتے ہو جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے سمندر روکے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ لفظ خود میں طاقت ہے۔ صحابہ فرماتے تھے جب مشکل وقت آتی ہم صرف یا اللہ کہتے اور دل کو سکون آتا اور اللہ پاک ہر مسئلے کا حل کرتے۔ اور ساتھ میں جب آپ لوگ میرے دوستو یا محمد کہتے ہیں، محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا جانے والا، یہ نام خود اللہ نے رکھا ہے۔ قرآن میں 4 مرتبہ محمد کا نام آیا ہے، وما محمدن الا رسولا، سورہ آل عمران، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد وہ نام ہے جسے سن کر دل نرم ہو جائے۔ وہ یتیم یعنی کہ پیدا ہوئے مگر کائنات کے سردار بنے، وہ سادہ زندگی گزار گئے مگر قیامت تک دلوں پر راج کرتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال یہ تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تو آنکھیں بھیگ جاتی۔ حضرت بلال اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو ان کی آواز میں محبت ٹپکتی۔ دوستو یہ دونوں نام ایک عجیب نور رکھتے ہیں، یا اللہ خالق کا نام، یا محمد محبوب خالق کا نام، ایک رب کا نام، ایک رب کے محبوب کا نام۔ جب دل میں اللہ کی عظمت ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو
تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا دل اللہ پر یقین سے بھرا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن ہے۔ یہی اصل دولت ہے، یہی اصل سکون ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ اگر دل ٹوٹ جائے میرے غریب تو یا اللہ، اور اگر دل بے چین ہو تو کہو یا محمد۔ ایک نام تمہیں آسمان سے جوڑ دے گا اور دوسرا تمہیں رحمت سے جوڑ دے گا، اور جس کے دل میں عظمت بھی ہو اور محبت بھی، اللہ عظمت ہے، محمد محبت ہے، اور جس کے دل میں عظمت بھی ہو محبت بھی، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے میرے دوستو۔ اسی لیے اس عمل کی میرے دوستو آج کا یہ عمل کیوں مجرب ہے؟ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں تمہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی۔ دیکھیں اب آپ نے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ تو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ کوئی آپ سے کہتا ہے بیٹا تو ایسے پڑھ لے، بیٹا ویسے پڑھ لے، یہ کر لے وہ کر لے، تیرے کام بن جائیں گے۔ سال ہو گئے آپ کو وظیفے پڑھتے پڑھتے، تسبیحات پڑھتے پڑھتے، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آج تک آپ کے حالات بدلے؟ کیا آج تک آپ کی غربت، غریبی، لاچاری دور ہوئی؟ نہیں ہوئی نا؟ تو آج ہوگی انشاءاللہ۔ آج صرف 3 بار پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیں آپ لوگوں نے 12 رمضان 12ویں روزے پیر کے دن، دیکھیں آپ نے اپنے گھر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، کہیں بھی بیٹھ جاؤ، دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں ہیں، آپ نے یہ تینوں چیزیں پڑھنی۔ یہ نہیں کہ پہلا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے پڑھ لیے، دیکھیں ایسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر واقعی میں اپنے گھر سے، زندگی سے تھوڑی سی محبت، دیکھیں صرف 1 منٹ کے اندر یہ پورا عمل پڑھ لو گے اور ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ میں نے کسی لالچ کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر میں نے آپ تک یہ ویڈیو پہنچانی ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، آپ کے لائک کی بھوک نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دل میں، بڑا میرے دوستوں تکلیف ہوتی ہے، کامنٹس میں آ کر کہتے ہیں لائک کے لیے ویڈیو بنایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، آج کی ویڈیو صرف انسانیت کے لیے، اللہ کے لیے بنائی گئی، ہر غریب، بیمار، لاچار کے لیے۔ جو بھی اس عمل کو پڑھے گا انشاءاللہ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کے وظیفے کو سمجھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے سورہ کوثر کو ایک ایسی ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی، اور پھر تیسرے نمبر پر دنیا کا وہ طاقت اور وظیفہ۔ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، یہ وہ جملہ ہے میرے دوستو، اللہ کی قسم آپ نے اپنی پوری لائف میں، اپنی زندگی میں ایسی ترتیب سے یہ وظیفہ کبھی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے دوستوں، ہر اس غریب، بیمار، لاچار کو کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ دینا، بڑی سے بڑی تسبیح، بڑا سا بڑا وظیفہ چھوڑ دینا، لیکن میرے دوستو 12ویں رمضان پیر کے دن کا اگر تم نے یہ عمل چھوڑ دیا تو میرے نزدیک تم اپنے دشمن خود ہو۔ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہو کہ 3 بار پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں، اور تمہارے حاسدین، رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ اب دیکھیں سورہ کوثر کو تو آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں ایک ایک چیز سمجھیے گا، میں آخر میں پورا عمل دوبارہ بھی ریپیٹ کر دوں گا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ 3-4 چیزیں میں آپ کو دوبارہ الگ سے سمجھا دوں گا آخر میں، لیکن پہلے آپ نے یہاں ایک ایک چیز سمجھنی ہے تاکہ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ میرے دوستو اب آپ نے فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، دیکھیں 3 منٹ میں غربت اور غریبی کی چیخیں نکالنے والا، دیکھیں یہ عمل ویسے 3 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ میں نے پچھلے سال جن کو یہ عمل دیا 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، میکسیمم 50 بندے 3 منٹ میں کامیاب ہوئے، کسی کو باقی 5 منٹ 10 منٹ لگ گئے۔ میکسیمم ٹائم جو ہوتا ہے نا اس عمل کے اثر کرنے کا اللہ پاک کے حکم سے 15 منٹ کا، 15 منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگتا، اور پڑھنے والے کی زندگی میں وہ خوشیاں آتی ہیں۔ دیکھیں اگر ظالم ضدی شوہر مارتا ہے، کوئی شخص آپ سے نفرت کرتا ہے، دشمن ہے، بیماریاں ہیں، بے اولادی ہے، غریبی ہے، قرضہ ہے، کچھ بھی ہے، دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے
یہ دنیا کا سب سے قیمتی عمل ہے۔ اب آپ نے میرے دوستو سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں، جو میری غریب بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نام کی چیز نہیں آئی، ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا جو کہ ہمارا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہمارے پاس، کیسے آئے گا؟ اللہ بھیجے گا۔ آج 12ویں روزے کو اگر 3 بار پڑھتے ہی کلمہ شریف کی قسم پورے محلے میں نہ شور مچ جائے تو یہ میرا غریبان حاضر ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر۔ دیکھیں مگر معنی کے لحاظ سے سب سے بڑی ہے۔ کوثر صرف 3 آیات نہیں ہیں، لیکن 3 آیات ہیں، لیکن اندر چھپا ہوا پیغام ایسا ہے کہ انسان کی قسمت بدلنے کا یقین پیدا ہو جائے۔ کوثر کا مطلب یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں انا اعطیناک کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا مطلب ہے کثرت، بہتات نہ ختم ہونے والی خیر۔ علماء کہتے ہیں کوثر صرف جنت کا ایک حوض نہیں بلکہ ہر وہ نعمت جو حد سے زیادہ ہو وہ کوثر ہے، یعنی کہ رزق میں کثرت، عزت میں کثرت، اولاد میں کثرت، اثر میں کثرت اور محبت میں کثرت۔ دیکھیں دوستو، اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے عطا کیا، یعنی یہ وعدہ ہے، امکان نہیں، عطا ہے، دعا نہیں۔ میرے دوستو جب کفار نے نبی پاک کو ابتر کہا کہ آپ کے بیٹے نہیں، نسل ختم ہو جائے گی، تو اللہ نے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی، یعنی دنیا کہہ رہی تھی ختم ہو گیا اور اللہ کہہ رہا تھا ہم نے کوثر دے دیا۔ یہی اس صورت کا راز ہے، جب دنیا تمہیں کم سمجھے اللہ تمہیں کثرت دے سکتا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہاں دولت کا اصل فارمولہ چھپا ہے۔ نماز اللہ سے تعلق جوڑتی ہے اور قربانی اپنی خواہش کو چھوڑنا ہے۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جائے اور اپنی انا قربان کر دے تو اللہ اسے ایسی کثرت دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جائے۔ اور ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نام و نشان ہوگا، نہیں بے نام و نشان ہوگا۔ تاریخ دیکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج بھی زندہ ہے، ہر اذان میں، ہر نماز میں، ہر دل میں۔ اور جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نام تاریخ بھی یعنی تاریخ میں بھی مٹ گیا ہے۔ یہی کوثر ہے، اصل کثرت کا نام، اصل محبت کا نام۔ میرے دوستو صحابہ اس سورت کو پڑھتے تو ان کے دل میں یقین آتا کمی وقتی ہے، تنگی عارضی ہے، اللہ کی عطا دائمی ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت انس فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے موتیوں کے ہیں، مگر اس کا باطنی مطلب وہ خیر کی کثرت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ میرے دوستو اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کمی ہے تو سورہ کوثر پڑھو، اگر تمہیں لگتا ہے لوگ تمہیں کم سمجھتے ہیں تو سورہ کوثر پڑھو، کیونکہ یہ سورت اعلان ہے کہ اللہ کمی کو کثرت میں بدلتا ہے۔ دیکھیں دنیا کہے ختم ہو گیا، اللہ کہتا ہے کوثر دے دیا۔ دنیا کہے تم کہو ہو، اللہ کہتا ہے میں کثرت دینے والا ہوں۔ دیکھیں دوستو اگر آج آپ بھی وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہیں، گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، گالی، غربت، غریبی، لاچاری، دیکھیں سورہ کوثر کو آپ نے، میں نے، ہم نے ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے جیسے ہی میری بتائی ہوئی ترتیب سے یا اللہ یا محمد کو ایک خاص ترتیب، خاص جملے کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دیکھیں آدھا عمل آپ نے پڑھ لیا ہے، آدھا عمل باقی ہے۔ آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا اور آخر میں پورا عمل الگ سے ریپیٹ کر دوں گا تاکہ کوئی بہن بھائی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں سمجھ نہ ہوا۔ میرے دوستو ایک ایک چیز چھوٹے بچوں کی طرح سمجھاؤں گا تاکہ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ باپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ دیکھیں آپ نے اس عمل میں ایک ہی بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن میرے دوستو آج جو لوگ کہتے ہیں نا سورہ کوثر سے ہمارے حالات نہیں بدلے، تو آج 12 رمضان پیر والے دن جیسے ہی آپ تنہائی میں بیٹھ گئے اپنے گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، ایک بار درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب مجھے درود شریف نہیں آتا، میں کیا کروں؟ دیکھیں اگر آپ کو درود شریف بھی نہیں آتا تو آپ نے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ یا محمد المدد، جو جملہ میں نے آپ کو بتایا یا اللہ یا محمد المدد کے ساتھ، میرے دوستو دیکھیں ان تینوں وظیفوں میں ایک نہ ایک خفیہ چیز شامل ہے۔ جس طرح یا اللہ یا محمد کے ساتھ جو جملہ میں نے بتایا یا اللہ یا محمد المدد،
اسی طرح آپ نے سورہ کوثر کو صرف ایک بار پڑھنا ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب سورہ کوثر کو پڑھتے ہی وہ دولت والا اللہ پاک کا وظیفہ جو فرشتوں کو بادشاہ بناتا ہے، لیکن آج کے 12ویں رمضان میں جب آپ سورہ کوثر کے ساتھ یہ نام پڑھتے ہیں میرے دوستوں، تو اس عمل کی طاقت آپ جانتے ہیں کتنی بڑھ جاتی ہے. آپ جیسے ہی عمل کرنے کے بعد منہ سے آپ کی کوئی حاجت کے لیے دعا مانگتے ہیں، کوئی مشکلوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک اس دعا کو رد کرتے ہی نہیں ہے. آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جاتے ہیں. آپ نے وہ جملہ، وہ اللہ پاک کا نام جانتے ہیں کون سا ہے؟ وہ نام میرے دوستو یا فتاحو کا. دیکھیں یا فتاحو کو تو آپ نے، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں، آج جو میرے غریب بیمار بھائی جو کہتے ہیں کہ جناب ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، ہم نے ہر طرح کی کوشش کر لی، وظیفے پڑھ لیے، لیکن ہمارے حالات بدلتے ہی نہیں ہیں، ہماری غربت غریبی دور ہوتی نہیں. تو آج 12ویں رمضان پیر کے دن یا اللہ یا محمد کو بتائی بھی ترتیب، بتائے ہوئے جملے، بتائی بھی تعداد میں پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور صرف 3 جملے، یعنی کہ 3 بار ایک جملہ پڑھنا ہے، اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے، اور 3 بار کلمہ شریف کی قسم پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی. ہوش تمہاری غربت اور غریبی کا آخری پیر ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. اب آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ کون سا نام پڑھنا ہے؟ یہ نام یا فتاحو کا ہے، جسے آپ نے صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے. یا فتاحو یا فتاحو یا فتاحو. ایک بار سورہ کوثر پڑھیں اور 3 بار یا فتاحو پڑھیں تو دوسرا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب وہ تیسرا اور آخری جملہ میرے دوستو جو فقیر کو بادشاہ بناتا ہے، جو مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے، یہ جملہ میرے دوستو غربت اور غریبی کا دشمن ہے. یہ غیبی دولت کی بارش کو فوراً برساتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں یہ جملہ میرے دوستو ہو سکتا ہے بہت بار پڑھا ہو، لیکن آج 12ویں روزے کی پیر والے دن آپ نے جیسے ہی یا اللہ یا محمد کو بتائی ہوئی ترتیب، بتائے ہوئے جملے، بتائی ہوئی تعداد میں پڑھا، پھر آپ نے اس عمل میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ یا فتاحو پڑھتے ہی اب آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو ایک خاص ترتیب سے پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے. یہی اس عمل کی کامیابی کا آخری اور تیسرا راز ہے جو شاید آپ نے آج سے پہلے اس ترتیب میں نہ پڑھا ہو. دیکھیے آپ نے اللہ پاک کے بہت نام پڑھے ہوں گے، کہیں آپ کو کہا جاتا ہے یا اللہ پڑھ، یہ پڑھ، وہ پڑھ، یا غنیوں پڑھ، یا رزاقو پڑھ، لیکن آج میرے دوستو آپ نے یا غنیوں کا ایسا راز، ایسی تسبیح، ایسا خزانہ، دیکھیں ان دونوں ناموں کو اگر آپ ویسے بھی کسی عام دن میں پڑھیں نا، یقین کریں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں. لیکن آج تیسرے نمبر پر 12ویں رمضان کو جب آپ لوگ 2 عظیم وظیفے یا اللہ یا محمد اور سورہ کوثر کے ساتھ یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد آپ نے میرے دوستو یا غنیوں کو پڑھنا، اور یاد رکھیے گا یا غنیوں سے بہتر وظیفہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن آج جو لوگ تھک چکے ہیں یا غنیوں پڑھ پڑھ کے، جن کے گھر سے مشکلیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جن پر ظلم ہے، زیادتی ہے، غریبی ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، جو ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں، میرے دوستو اللہ کا واسطہ صرف یہ چھوٹا سا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، ساری زندگی انشاءاللہ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے. یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا. یا غنیو یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 3 بار ہو گیا. اللہ والو یہ عظیم وظیفہ آج کے اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد مانگی گئی دعائیں، آج بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا میرے دوستو. لیکن ایک بار اس عمل کو اچھی طرح سمجھ کے پھر کیجیے گا. 3 بچوں والے آسان سے وظیفے ہیں جو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر 12ویں رمضان پیر کے دن کرنے ہیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.